مگر اللہ نے میرے رسول کو اتنی قدرت عطا فرما دی ہے کہ ان گنہگار امتیوں کی طرف میرے رسول متوجہ ہوں گے اور انہیں بھی جہنم میں جانے نہیں دیں گے، خود سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ سے عرضی لگائیں گے رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی دے، اللہ سلامتی دے۔ تو ندا دینے والی ذات رب العالمین کی ہوگی، ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ یا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، اشفا تشفا، تم جس کی شفاعت کر دو گے اسے بخش دیا جائے گا۔ تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ میرے رسول صرف محشریوں کو نہیں بخشوائیں گے، اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو جہنمیوں کو بھی بخشوائیں گے۔ اسی لیے فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ تو لہذا عزیزو اپنے نصیب پہ ناز کیجئے کہ آپ مومن ہیں، یقیناً بخشے جائیں گے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جہنم کے شعلہ جوالہ میں چاہتے ہیں کہ آپ کو جلایا جائے؟ بولیے بھائی، ارے ایک مرتبہ بول دو نا بھائی، یہ چاہتے ہو کہ جلایا جائے؟ یقیناً جنت ملے گی تمہیں، تم نے کلمہ پڑھا ہے، جنت ضرور ملے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ داخل جنت ہوگا۔ لیکن ایک بات بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو کہ روسٹڈ ہو جاؤ؟ روسٹڈ چکن بن کے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو اگر نہیں جانا چاہتے ہو تو یہ دارالعمل ہے، تمہارا بیٹا بھی مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا۔ تو اس دارالعمل میں اپنی زندگی کو ہنس کے مت گزارو، رو کے گزارو۔ آج دنیا کہتی ہنسنا سیکھو، لیکن دین کہتا ہے رونا سیکھو۔ تو اس دنیا میں ہنسنا مت سیکھو، رونا سیکھو۔ آج دیکھو بہت سے پاگل دیوانے ہوں گے لافنگ گارڈن بنائے ہوئے، صبح صبح دیکھو جا کہتے ہیں ہا 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 ہا، سمجھ رہے ہو نا؟ ہنسنا سیکھو سکھا رہے ہیں۔ نہیں، اس دنیا میں رونا سیکھو، کیونکہ رونے سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے، رونے سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے۔ اگر اسی رونے میں خوف خدا لے کر رونا سیکھ لو تو گناہ چھٹ جاتے ہیں، دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ پھر یہ تمہارا دل نہیں ہوتا، عرش اللہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کر لو۔ آج اس سے اچھا موقع نہیں حضرت کی گفتگو سے، مماثلت سے میری گفتگو کی، جہاں انہوں نے چھوڑا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے مت چھوڑیے، آپ اسی کو پکڑ لیجئے۔ استغفار، توبہ، اپنے گناہوں کا احساس آج اس روز کر لیجئے، کیونکہ آپ چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہیں، اشرفی ہیں، شاذلی ہے، جس سلسلے سے بھی ہیں، ہر سلسلے کی تعلیم مراقبہ اور محاسبہ ہے۔ صوفیاء کرام نہ اپنی پہچان کراتے نہ تمہیں اپنی پہچان کرانے کا موقع دیتے ہیں۔ صوفیاء کرام خود فنا ہوتے ہیں اور تمہیں بھی فنا ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنی پہچان مت، انفرادیت نہیں، مراقبہ کرو۔ جس خدا کو بھول کر تم نے سود خوری کی، چوری کی، برائیاں کی، خطا کی، جرم کیے، اسی خدا کو یاد کرو کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس بیدار ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مالک مجھے دیکھ رہا ہے، بولو کوئی نوکر ہے کہ جو کام چوری کرے گا؟ کچھ بولو گے یار؟ کام چوری کرے گا؟ مالک سامنے موجود ہے۔ کوئی بیٹھ کے بیڑی پیے گا؟ کہا تھوڑا بیڑی پی لیں، تھوڑا کھینی رگڑ لیں، تمہارے ٹکیا باڑا میں تو وہ تھے، ہے نا؟ کر پائے گا؟ مالک کی موجودگی میں نہیں کھینی رگڑے گا، بیڑی نہیں پیے گا، ٹائم پاس نہیں کرے گا، محنت سے 8 گھنٹہ پورا کرے گا۔
ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جس سے کچھ چھپتا ہی نہیں ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اس لیے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس سے ہم غافل ہو جائیں، تو کتنی بڑی نادانی ہے۔ لہذا احساس کرو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس بیدار ہو جائے گا تو فجر نہیں تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس احساس کو بیدار کر لو، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو منانے لگو، تو تمہارے یہ آنسو تمہارا دل تو صاف کر دیں گے۔ تمہارے پلکوں کے پپٹوں پہ اگر یہ آنسو آ گئے تو جانتے ہو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور پھر انہی آنسوؤں کو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ نور کے پیالے میں جمع کرو۔ جانتے ہو میدان محشر شافعی یوم النشور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شافعی یوم النشور ہے، امت کی بخشش کرائیں۔